بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم طب پر بات ہو رہی تھی، قانون مفرد اعضاء طب صابر یا علاج بالضد۔ اس کو علاج بالضد اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسانی جو مزاج ہے یا فطرتی جو مزاج ہے، چار ہیں: گرمی کے مقابلے میں سردی ہے، خشکی کے مقابلے میں تری ہے۔ تو لہذا ہمارے یہاں بھی فطرتی قانون ہے، جب انسان کو گرمی لگتی ہے تو وہ ٹھنڈی چیزیں استعمال کرتا ہے، اے سی استعمال کرتا ہے، ٹھنڈا پانی پیتا ہے، ٹھنڈی چیزیں استعمال کرتا ہے، اور سردی لگتی ہے تو وہ ہیٹر استعمال کرتا ہے یا گرم چیزیں استعمال کرتا ہے، تو وہ سردی کا علاج گرمی سے کرتا ہے، گرمی کا سردی۔ اور یہی انسان کے جسم کے اندر ہے، بہت ساری بیماریاں جو گرم ہیں ان کا علاج سرد ہے، بہت ساری بیماریاں سرد ہے جیسے نزلہ زکام وغیرہ، اس کا علاج گرم چیزوں سے کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر جسم میں خشکی آ جائے، تری کم ہو جائے تو اس کو تری دی جاتی ہے، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اگر جسم میں تری بڑھ جائے تو اس کو خشکی دی جاتی ہے۔ اس کے اپنے قانون ہیں۔ تو یہ پورا ایک علم طب ہے۔ اور اچھا، شوگر مرض کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا کہ جو شوگر کا مرض ہے یہ عموماً اعصابی مرض ہے، کیونکہ اس کی جو علامات ہے وہ ساری اعصابی ہے۔ مثال کے طور پر ہاتھوں پیروں کے اندر جو ہے وہ چبھن ہونا یا جلن کا ہونا، یا یہ چبھن اور جلن جو ہے یہ سردی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ میں نے خود اس کو استعمال کیا ہے کہ جب انسان کے ہاتھوں اور پیروں کے اندر سردی بڑھ جاتی ہے، چونکہ انسان کا جسم جو ہے یا کوئی بھی جسم جو ہے وہ حرارت چاہتا ہے، انسانی جسم حرارت سے چل رہا ہے۔ دو بنیادی چیزیں ہیں، ایک پانی ہے اور ایک حرارت ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اللہ فرماتے ہیں ہر چیز کو حیات دی ہے پانی سے، لیکن رطوبات تب قائم ہوگی جب اس میں حرارت ہوگی۔ ٹھیک ہے، اگر حرارت نکال دی جائے پانی سے تو وہ خشک ہو جائے گا، وہ سرد ہو جائے گا، جم جائے گا، برف بن جائے گا۔ لہذا پانی کے لیے حرارت کا ہونا ضروری ہے۔ یہ آپ سمجھے کہ جہاں پانی ہوگا، لیکوڈ چیز ہوگی، اس میں حرارت لازمی ہوگی۔ اگر حرارت نہیں ہوگی تو وہ جم جائے گا، جیسے آپ دیکھتے ہیں شہد ہے یا گھی ہے یا مکھن ہے، وہ جم جاتا ہے، لیکن جب اس کو حرارت دیتے ہیں تو وہ پھر لیکوڈ کے اندر آ جاتا ہے۔ تو اسی طرح انسانی جسم ہے جو حرارت سے چل رہا ہے، اگر حرارت انسانی جسم سے نکال دی جائے تو انسان کی زندگی ختم ہو جائے۔ اسی لیے انسانی جو ہے وہ صحیح مزاج یا تو گرم تر ہوگا یا گرم خشک ہوگا۔ تو اچھا، صحت کسے کہتے ہیں؟ صحت نام ہے اعتدال کا۔ صحت نام ہے اعتدال کا، یعنی انسانی جسم کے اندر یہ سارے اخلاط، جو تین اخلاط بنیادی ہیں، عضلاتی ہے جو خشک ہے، اعصابی ہے جو کہ تر ہے یا سرد ہے، یا غدی ہے جو کہ گرم ہے۔ غدی عضلات جس کا تعلق جگر کے ساتھ ہے، جگر میں گرمی ہوتی ہے، گویا کہ گرمی کا سٹوریج ہے، یا جو بھی ہم گرم چیز کھاتے ہیں وہ جسم اس کو جگر اس کو غذا بنا لیتا ہے۔ گرم چیز جو انسانی جسم میں جاتی ہے، ہم جو بھی خوراک کھاتے ہیں اس میں جو گرم چیزیں ہیں، جگر اس کو اپنی غذا بنا لیتا ہے، جگر بنتا ہے گرم چیزوں سے۔ اسی طرح اگر ہم تر چیزیں کھاتے ہیں تو دماغ پر اس کا اثر جاتا ہے، اعصاب اس سے بنتے ہیں، اور اگر خشک چیزیں کھاتے ہیں تو اس کا اثر دل پر جاتا ہے، جس کا مرکز جو ہے وہ عضلات ہے خشکی کا۔ اور اس کی علامات بھی میں بتاؤں گا کہ گرم چیزوں اور سرد چیزوں کی علامات کیا ہے۔ اسی طرح انسانی پوری جسم کے اندر تین تہے ہیں، عضلات کے، اعصاب کے، غدد کے، جس کو آپ پٹھے کہتے ہیں۔ یہ تین قسم کے جو انسانی پوری جسم کے اندر پھیلے ہوئے، یعنی جب آپ کوئی گرم چیز کھاتے ہیں اس کا اثر انسانی پوری جسم پر جاتا ہے۔ وہ پٹھے جو کہ گرم ہے، وہ تہے جو کہ غدد کی ہے، غدد کی وہ پوری انسانی جسم کے اندر ہے، ٹھیک ہے، جو گرمی پہنچاتی ہے۔ تو گرمی انسانی جسم کے لیے بہت ضروری ہے۔ تھوڑی سی میں علامات پر بات کروں گا کہ ان کا مزاج اور رنگ کیا ہے۔ گرم جو چیزیں ہیں وہ غدی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور
وہ عموماً نمکین، اس کا ذائقہ نمکین ہے اور اس کا رنگ زرد یا پیلا ہے۔ پیلے جیسے آم آپ دیکھ لیں، میتھی دانہ دیکھ لیں، یہ سب گرم ہے اور اس کا رنگ جو ہے زرد یا پیلا ہے۔ اسی طرح سفید چیزیں عموماً جو ہے وہ اعصابی ہوتی ہے، یعنی اس کا اثر دماغ پہ جاتا ہے، وہ ٹھنڈی یا تر ہوتی ہے، جیسے پانی ہے اور ملائی ہے، ٹھنڈا ہے، دودھ ہے، اس کا تاثیر ٹھنڈی ہے، تر ہے۔ تو عموماً سفید چیزیں جو ہے اور اس کا ذائقہ میٹھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جتنی میٹھی چیزیں ہیں ان کو ٹھنڈا رکھا جاتا ہے کیونکہ وہ اس کے موافق ذائقہ ہے۔ نمکین چیزوں کو گرم رکھا جاتا ہے کیونکہ نمک جو ہے وہ گرم ہے۔ اور کھٹی جو چیزیں ہیں وہ خشک ہوتی ہے، اس کا رنگ جو ہے وہ براؤن گاڑھا کلر کا ہوتا ہے، جیسے لال سرخ، جیسے دل کا کلر ہے نا وہی۔ تو لال کلر کی چیزیں اور گاڑھی کلر کی چیزیں جو ہے وہ خشک ہوتی ہے، ذائقہ اس کا کھٹا ہوتا ہے۔ اور آپ کھٹی چیزیں کھائیں گے تو آپ اس کا اثر آپ کے دل پر پڑے گا، دل کی حرکت اور دھڑکن جو ہے وہ اعتدال پر آ جائے گی اور تیز تقویت کے اندر آ جائے گی۔ اور انہیں تینوں عضلات، اعصاب اور غدد میں سے جس ایک کو آپ تقویت دیں گے دوسری چیز کمزور ہونا شروع ہو جائے گی، مطلب اس میں تھوڑی سی سستی آ جائے گی، جس کو تحریک، تسکین اور تحلیل بھی کہتے ہیں، کہ ایک جگہ تحریک ہے یعنی وہ اپنی شدت میں اور وہ حرکت میں، تو دوسری جگہ تسکین ہے اور اس کے اگلے عضو کے اندر تحلیل ہے۔ اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ صابر ملتانی کی کتاب کلیات طب صابر ہے، 2 جلدوں کے اندر ہے، جو ان کی 22 سے زیادہ کتابوں کا مجموعہ گویا کہ تمام طب صابر کو اس کے اندر انہوں نے جمع کر دیا ہے۔ اس کے سارے قانون، ادویہ، اغذیہ، علاج، مقویات اور مزاج، ساری چیزیں انہوں نے اس کے اندر لکھ لی ہے۔ اچھا، ہم بات کریں گے کہ مزاج کیا چیز ہے۔ دیکھیں مزاج، جیسے ہم نے کہا 4 قانون فطرت ہیں: آگ، ہوا، پانی، مٹی۔ آگ گرم ہے، جس کو گرمی کہا جاتا ہے، جس کا نام غدد رکھا ہے۔ ہوا ہے، اس کا مزاج خشک ہے، ہوا چیزوں کو خشک کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پانی ہے، اس کا مزاج آپ کو پتہ ہے تر ہے، جس چیز کے اندر شامل ہوتا ہے اس کو تر کر دیتا ہے۔ اور مٹی ہے، جس کا مزاج جو ہے سرد ہے، یعنی جمع ہوا ہونا۔ تو آگ، ہوا، پانی، مٹی سے انسان بنا ہے، تو انسان کا جسم بھی انہی چیزوں سے بنا ہے۔ مٹی کو جو ہے وہ بنیادی عضو کہتے ہیں، جس سے ہڈیاں بنی ہیں۔ اور باقی آگ، ہوا، پانی، مٹی، یہ دل، دماغ، جگر، جیسے کہ جگر گرم اور دماغ سرد ہیں، اور عضلات یعنی دل جو ہے وہ خشک ہے۔ اسی طرح دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں، جتنی خوراک ہے، جتنی معدنیات ہیں، ان کے اندر یہ مزاج ہوگا، یا تو وہ گرم ہوگی یا سرد ہوگی، یا خشک ہوگی یا گرم ہوگی۔ تو ان میں سے جو بنیادی عضو ہے مٹی، اس کو ہٹا کر 3 دل، دماغ، جگر، اس سے 3 دونی 6 مزاج بنتے ہیں: سرد خشک، خشک سرد، گرم خشک، خشک گرم، گرم تر، تر گرم۔ یہ 6 مزاج ہیں، ٹھیک ہے۔ اعصابی، غدی، غدی اعصابی، اس طرح کر کے اس کے نام ہیں۔ اس کا چارٹ جو ہے وہ آپ نیٹ وغیرہ پر دیکھ لیں گے۔ تو انسان یا موسم یا پھر کوئی بھی چیز، وہ مرکب ہوتا ہے 2 مزاجوں سے، ایک نہیں ہوتا۔ کوئی بھی چیز جو ہے وہ مفرد نہیں ہوتی، دنیا کے اندر ہر چیز مرکب ہے، یا تو وہ گرم ہوگی تو گرم سرد یا گرم تر ہوگی، خشک ہوگی تو خشک سرد ہوگی یا خشک گرم ہوگی، اگر سرد ہے تو سرد گرم ہوگی، سرد تر ہوگی یا سرد خشک ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح 6 مزاج بنتے ہیں۔ اس میں سے کوئی بھی ایک مزاج ہوگا، جس کے نمبر ہم کہتے ہیں 1 2 3 4 5 6 نمبر ہے، ہر مزاج کا ایک نمبر ہے۔ وہ چارٹ کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو ہم بنائیں گے شوگر کے امراض، علاج اور علامات کے حوالے سے،
کہ شوگر کے اندر کون سی علامات اور مزاج پایا جاتا ہے۔